دوستو آج میں آپ کو اسے رائٹنگ مضمون نویسی پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ آج میں سادہ اردو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اسے کیا ہے، وہ انگلش کا اسے ہے یا اردو کا ایسے رائٹنگ جو ہے ہم اردو میں لکھتے ہیں یا انگلش میں لکھتے ہیں یا کسی بھی زبان میں لکھتے ہیں، تو اسے ہے کیا اور اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ان اسے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ 20 25 10 15 پیجز لکھتے ہیں لیکن ان کو 1 مارک یا 10 مارکس مل جاتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ لکھا تھا تو پھر ہم یہ ایسے کا پیپر کیوں پاس نہ کر سکے۔ تو اس میں بنیادی جو میرا اپنا پی سی ایس کا اور سی ایس ایس کا اور باقی ایگزامس کا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسے کو پہلے سمجھے کہ مضمون یا اسے جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ تو میں نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اسے جو ہے وہ ایک شارٹ لٹریری کمپوزیشن ہے جو لمیٹڈ ہوتا ہے، نان ٹیکنیکل ہوتا ہے اور نان سسٹمیٹک ہوتا ہے، اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے خیالات، اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو لکھنے والے کا اوپینین ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا اس چیز کے بارے میں خیال ہے، تو اس خیال کو وہ ادبی، لٹریری، شارٹ، لمیٹڈ، نان ٹیکنیکل اور نان سسٹمیٹک طریقے سے لکھتا ہے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے، اگر جو تعریف ہے، اس کو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے اسے لکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے شارٹ اور لمیٹڈ۔ تو شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو الفاظ کہے جاتے ہیں آپ نے اس الفاظ سے زیادہ نہیں لکھنا۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے، اگر نہیں کہا جاتا تو آپ نے بک نہیں لکھنی، آپ نے تھیسس نہیں لکھنی، آپ نے پی ایچ ڈی کی تھیسس نہیں لکھنی، آپ نے اس پہ کوئی مقالہ نہیں لکھنا، آپ نے اس پہ کوئی پمفلٹ نہیں لکھنا۔ یہ جو اخباروں میں یا پیمفلٹ ہوتے ہیں یا ہم ایک چیز کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لٹریری نہیں ہوتے، وہ ادبی نہیں ہوتے، وہ لمبے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے مضمون لکھنا ہے یا اسے لکھنا ہے تو اس میں یہ خیال رکھے کہ وہ لٹریری ہو، وہ ادبی ہو، ادب، لٹریچر، اس میں لٹریچر کا ڈیوائسز جو ہے وہ یوزڈ ہو، جس کو ریٹرکس کہتے ہیں، فیگرز آف سپیچ کہتے ہیں، مثلا میٹافر ہے، سیملی ہے، پرسنیفیکیشن ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں مسٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس میں یہ فیگرز آف سپیچ اور یہ متاثر کرنے والے الفاظ یا جو ڈیوائسز ہے، جو آلے ہے، وہ نہ ہو تو وہ اسے نہیں رہتا۔ وہ کوئی بھی آپ انٹروڈکٹری یا تعارفی، آپ نے ایک پمفلٹ لکھا، آپ نے لوگوں کو بتایا، مثلا جس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ والے کمپنیز لکھتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا، آپ نے اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیل زیادہ نہیں دینے، اگر دینے بھی ہے تو اس کو آپ نے ادبی یا لٹریری سٹائل سے دینے ہیں، اور اس کو ایک خاص سسٹمیٹک طریقے سے، کیونکہ یہ لٹریچر ہے، سائنس نہیں ہے۔ مثلا اب بایولوجی کی کتاب ہے، تو بایولوجی میں سب سے پہلے لکھا جاتا ہے بایولوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بایولوجی کی برانچز کیا ہے، اس کے بعد پھر سیل ہوتا ہے، سیل کے بعد پھر مطلب آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک۔ اور اس میں سائنٹیفک جو ٹرمینالوجی ہے، جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے، وہ ہوتے ہیں۔ مثلا کمپیوٹر، آپ نے کمپیوٹر پہ ایک ایسے لکھنا ہے، تو کمپیوٹر پہ ایسے جو ہے، اگر یہ کمپیوٹر سائنس میں آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ نے کمپیوٹر کا، سی پی یو کا، ان پٹ، آؤٹ پٹ، پرنٹر، یہ چیزیں آپ نے ٹیکنیکل ڈیٹیلز، اس کا ریم، روم،
یہ جو ڈیٹیلز ہے ٹیکنیکل وہ آپ نے لکھنے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے. یا اگر کوئی پولیٹیکل ٹاپک ہے، سیاسی ٹاپک ہے، کرنٹ افیئرس کا، حالات حاضرہ کا کوئی ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے لکھنا ہے. تو آپ نے وہ نیوز دینے ہوتے ہیں، وہ واقعات دینے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا اور میں آپ کے اس چیز کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ حالات حاضرہ کا یا کرنٹ افیئرس کا ایک آرٹیکل ہوگا، یا جس میں مطلب اخبار میں لکھتے ہیں وہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ مضمون نہیں ہوتے، وہ اسے نہیں ہوتے. آپ نے اب کمپیوٹر پہ لکھنا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ یہ لکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا بکس، یہ جو باکس ہے، یہ جو صندوق نما چیز ہمیں نظر آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا کمالات ہے. یہ صرف ایک باکس نہیں ہے، یہ صرف ایک صندوقچہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑے معجزے ہیں. اگر آپ نے اس میں معلومات ڈیٹا ڈال دیا اور یہ اس ڈیٹا کو اس اچھے طریقے سے پروسیس کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں پھر آپ کو وہی ڈیٹا دوسرے شکل میں مل جاتا ہے. اور ہم نے جہاں ڈیٹا ڈالنا ہوتا ہے اس کو ان پٹ کے ذریعے، اور جو ہم باہر اس کا جو پرنٹ لیتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی جو یاداشت ہے وہ بھی کمال کی ہے. اور اگر آپ انسان کا دماغ دیکھیں تو اس میں تو شعور ہے، اس میں شعور نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے وہ کچھ حد تک شمار یا حساب کتاب کر سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو انداز ہے کمپیوٹر کے بارے میں، یہ ادبی ہے. آپ نے اس میں، اگر آپ اس میں سیملی، میٹافر جس کو استعارہ کہتے ہیں، وہ چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر اس میں مزہ جو ہے وہ لکھنے کا دوبارہ ہو جاتا ہے. اور اس کو پھر اسے کہتے ہیں. آپ نے صرف کمپیوٹر کی ڈسکرپشن نہیں لکھنی. مثلا آپ نے کسی اس پہ لکھنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت، یہ آپ کے لیے ایک ٹاپک ہے. تو اگر یہ ٹاپک پاکستان افیئرز میں ہے یا کرنٹ افیئرز میں ہے یا کسی نیوز پیپر اخبار میں ہے تو اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن یہی ٹاپک آپ نے اسے میں لکھنا ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. آپ بے شک اس کا جو ڈیٹا ہے یا جو اصطلاحات ہے، جو ٹرمز ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اسے میں، لیکن اس کا جو سٹائل ہوگا، پریزنٹیشن ہوگا، وہ ٹیکنیکل نہیں ہوگا. وہ آپ کو معلومات اس چیز کے بارے میں ان کو نہیں چاہیے ایگزامینر کو، کہ آپ ان کو پاکستان کی میں جمہوریت کا نظام کے بارے میں اس کو معلومات چاہیے. اس کا کام ہے، ایگزامینر کا کام ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہے، آپ نے جو لینگویج یوز کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہے، اس کو پڑھ کے اس کو مزہ آیا کہ نہیں. نمبر ایک، کیونکہ لٹریچر جو ہے وہ ایک جمالیاتی زبان استعمال کرتے، اس میں مزے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں. ایک اتنا موٹا ہم ناول پڑھتے ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں کیا ہمیں معلومات ملتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ نہیں، ہمیں معلومات بھی مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹ طریقے سے، بلا واسطہ جس کو کہتے ہیں، براہ راست نہیں لیکن بلا واسطہ ہمیں معلومات بھی مل جاتے ہیں. لیکن اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ اس لکھنے پڑھنے سے مزہ لینا ہوتا ہے. یہ ایسا ہے. تو اگر آپ نے جمہوریت کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ نے جو شروع کرنا ہے، شروع جس کو تعارف کہتے ہیں، انٹروڈکشن کہتا ہے، تو اس میں آپ نے ایک تھیسس سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. تھیسس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں کہ اس ایک جملے میں آپ نے آگے کیا، جملے میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا لکھنا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. اور وہ کیچی، وہ اٹریکٹیو، پر کشش، اس میں اتنی کشش ہونی چاہیے کہ بندہ اس کا جو وہ ہے توجہ ہے وہ ایک دم سے اپنے طرف مبذول کرے. واو، یہ چیز میں نے، یہ اس میں کوئی کمال کی چیز ہوگی، اس کو میں نے پڑھنا ہے. وہ بورنگ نہ ہو، وہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ سمجھے کہ یار اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ 220 ملین لوگوں کا ملک، جس میں لوگوں کی زندگی اور ان کی تقدیر کے بارے میں
آپ لکھیں گے کہ لوگوں کا تقدیر کو ہم کیسے بدلیں گے. وہ ایک بندہ کیا ایک مطلق العنان بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ 220 ملین لوگوں کی تقدیر کو بدل سکے؟ اس طرح کے اپنے الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور یہ جو ملک ہے کیا اس میں ایک بندہ اتنے لوگوں کی تقدیروں کا مالک بن سکتا ہے؟ اگر نہیں بن سکتا تو مطلق العنانی ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہمیں اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کون سا طرز حکومت ہے جس میں ان تمام لوگوں کی خواہشات، ان کی ضروریات، ان کی مستقبل، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کے لیے رزق، کون سا ایسا نظام ہے جس میں ان تمام چیزوں کی گارنٹی ہو؟ وہ نظام ہے جمہوریت. کیونکہ جمہوریت کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے جمہور سے، اور جمہور کا مطلب ہے لوگ. تو یہ لوگوں کا نظام ہے. تو ملک میں جو رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ ہزاروں کروڑوں لوگ رہتے ہیں. اس میں ایک بندہ نہیں رہتا. ایک بندہ آپ کے مستقبل کا اور آپ کے ضروریات کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے، ایک جو طرز حکومت ہم انتخاب کر سکتے ہیں وہ ہے جمہوریت. آپ نے اس طرح کا سٹارٹ لینا ہے، مزیدار الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور آگے پھر آپ نے جانا ہے کہ اس مضمون کو آپ نے اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے، جو انٹروڈکشن ہے وہ ایک پیراگراف ہوتا ہے، اور اس کا جو تیسرا سٹیٹمنٹ ہے، جو مین جملہ ہے، وہ عموماً پہلے پیراگراف کے آخری سینٹنس ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے انٹروڈکشن، اور ایک ہر پیراگراف میں ایک ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے. ٹاپک سینٹنس یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کا جو تیسری سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹاپک سینٹنس ہے. پیراگراف کو بھی آپ نے ایسے کیچی طریقے سے، تاکہ بندے کا جو پڑھنے والا ہے، جو ایگزامینر ہے، وہ اس پیراگراف کو مزے سے پڑھے کہ بھائی اس میں مجھے کوئی زبردست چیز ملے گی، میں نے پڑھنا ہے اس کو، اس میں اس کو پیاس لگے. مطلب اس کو جو ہے نا وہ تشنا اپنے آپ کو محسوس کرے کہ بھائی میں اگر یہ کو پڑھوں گا تو مجھے مزہ آئے گا، اور مجھے بلا واسطہ مجھے اس کا جو ہے نا وہ معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی اس چیز سے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں ہوتے. آپ نے جو ہے نا میپس، نقشے بنانا اور ٹیبلز بنانا، اور اس میں جو ہے نا گلوکاری کرنا اور نقش نگار کرنا، یہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. یہ معلومات دینے والا اس کا مقصد جو ہے وہ معلومات دینا نہیں ہوتا، ڈیٹا انفارمیشن نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہے زبان، کہ آپ کی زبان خوبصورت ہو، اس کو پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو مزہ آئے. اچھا، مزہ تب آئے گا کہ جب اس میں ایک تو اس کا جو اسلوب ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو سٹائل ہے، وہ ادبی ہو، وہ لٹریری ہو، اور وہ ٹیکنیکل نہ ہو، اور وہ سسٹمیٹک نہ ہو. سسٹمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ضرور نہیں کہ آپ اگر پاکستان کی تاریخ کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے ہسٹری لکھنی ہے، ہسٹری جو ٹیکنیکل ہے، تو آپ نے شروع کرنا ہے 1947 سے، اور آپ نے آنا ہے 2017-2018 تک. یہ ہسٹری ہے. لیکن اگر آپ نے اسے لکھنا ہے پاکستان پہ، تو آپ 2017 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ ضیاء الحق کے وقت سے بھی شروع کرتے ہیں. پاکستان جو بنا تھا ایک جمہوریت کے لیے، لیکن ہمیں ضیاء الحق کا دور بھی دیکھنا پڑا. اپنے پاکستان کی تاریخ لکھنے کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں ضیاء الحق سے، آپ شروع نہیں کر رہے ہیں 1947 سے. اس کو کہتے ہیں نان سسٹمیٹک، کہ وہ ایک سسٹم کے تحت نہیں چلتا. آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، یا آپ نے جو ہے نا کوئی ناول، وہ کبھی کبھی بالکل آخری سین سے شروع ہو جاتا ہے، بندے کے قتل سے شروع ہو جاتا ہے، ہیرو جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور پھر کہانی جو ہے نا پیچھے جاتی ہے، اور پھر کہانی جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا تھا، اور آپ کو مزہ آتا ہے اس کے پڑھنے میں. تو اسے جو ہے وہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت آرگومنٹس دلیل دیں گے، اور ہم انالیٹیکل اس کو تجزیہ کریں گے، اور اس کے بارے میں ڈسکرپٹیو دیں گے، اور پھر ہمیں جو ہے مارکس ملیں گے. نہیں، آپ کو مارکس تب ملیں گے جب آپ نے
معلومات بھی دینی ہے، لیکن اس کا جو زبان ہے وہ لٹرری ہو، وہ ٹیکنیکل نہ ہو، وہ سسٹمیٹک نہ ہو، اس میں ایک خاص ضبط اور نظام نہ ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایبسٹریکٹ آرٹ. ایبسٹریکٹ آرٹ کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ سر کدھر ہے اور پھر بھی جو ہے نا اس کو آرٹ لوگ کہتے ہیں، اس کو فن کہتے ہیں. تو یہ اسے ہے وہ فارمل ہے یا انفارمل ہے، وہ رسمی ہے یا غیر رسمی ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ ہے ادب. وہ جرنلزم نہیں ہے، وہ آرٹیکل نہیں ہے، وہ سائنس نہیں ہے، وہ فلاسفی نہیں ہے، وہ ریلیجن مذہب نہیں ہے. اور آپ نے مذہبی ٹاپک پہ اسے لکھنا ہے، مثلا آپ نے اسلام پہ اسے لکھنا ہے، تو اسلام پہ جو اسے ہوگا وہ اسلامیات کے پیپر سے ڈیفرنٹ ہوگا. اگر آپ نے اسلامیات میں لکھنا ہے تو آپ اسلام سے شروع کریں گے، اسلام کے تعریف کیا ہے، اسلام کے تاریخ کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، اور پھر اسلام کی جو ہے مختلف نظام کیا ہے. وہ آپ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے لکھنا ہوتا ہے اسلامیات کے پیپر میں. لیکن اگر اسلام پہ مضمون آ جائے، اسے آ جائے، تو اس کو آپ ایک کیچی، ایک اٹریکٹیو طریقے سے آپ نے اس کا شروع کرنا ہے. اس کا ٹاپک سینٹرس میں آپ نے بتانا ہے کہ خالق کائنات نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو خلیفہ اس نے صرف نام سے نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے ایک نظام کا بھی بندوبست کیا. اس نظام کا نام اسلام ہے. آپ نے اس طرح کا ایک شروع کرنا ہے جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ جو ہے اس میں جو بنیادی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو، ان کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ اسلام ہے. اب یہ وہ تعریف نہیں ہے جو آپ ارکان اسلام، اور بے شک آپ ارکان اسلام یہ جو اصطلاحات ہے اس کو آپ استعمال کریں گے، لیکن اس کو آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ وہ سٹرکچرڈ انداز پہ جائے، اسلام، تعریف، ارکان اور نظام اور تقابل مطالعہ باقی مذاہب کے ساتھ، تو یہ ایک معلوماتی چیز تو ہے، لیکن یہ مضمون نہیں ہے. یہ اگر آپ لکھو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے 0 مارکس ملے. اچھا، تو یہ میں آپ کو تعریف کے بارے میں آپ کو بتایا. پلیز اس میں اپنا مائنڈ کلیئر کرے کہ آپ نے ادبی طریقے سے اس کو لکھنا ہے. اس میں لٹریری ڈیوائسز آپ نے استعمال کرنے ہیں. اس میں ادبی چاشنی ہو، ادبی مزہ ہو، ادبی شیرینی ہو، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو. آپ کا زبان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اور اس میں فیکٹس اینڈ فیگرز نہ ہو. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے، اور اس وجہ سے یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اب کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لٹریچر کیا ہے. لیکن آپ ہر بندہ ڈرامہ دیکھتا ہے، فلم ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ناول پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو اس کا اسلوب اور طریقہ کار ہے وہی اپنے اسے میں ہوتا ہے. لیکن شارٹ، اب ناول میں اور فکشن میں، افسانے میں کیا فرق ہے؟ وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں. اسے جو ہے وہ بھی لٹریچر ہے، وہ بھی ادب ہے، لیکن وہ چھوٹا، اس کا شارٹ ہوتا، اتنا بڑا لمبا نہیں ہوتا. اس کا ایک خاص لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ آپ کو پوری معلومات، مثلا آپ نے اسلام کے بارے میں مضمون لکھنا ہے تو آپ نے اسلام کے بارے میں تمام معلومات نہیں دینے. اس کو وجہ سے جو اسے ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ محدود ہوتا ہے. اس میں آپ نے ساری معلومات نہیں دینے ہوتے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری معلومات اس میں دے دیں. اچھا، تو باقی جو بنیادی چیزیں ہو، آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی اسے کا جو ہے ایک ٹاپک. اچھا، جب ٹاپک آپ کو دیا جائے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ٹاپک کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ ٹاپک کو، میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں، وہ پورا اچھی باڈی، مطلب وہ لینگویج ان کی اچھی ہوتی ہے، لٹریری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹاپک سے بالکل الٹا جا رہے ہوتے ہیں، بالکل الٹا. مثلا اس دن میں ایک دیکھ رہا تھا کہ اس نے لکھا تھا لیزینس پہ، سستی. تو وہ یہ سمجھا بندہ کہ بھئی یہ سستی کے خلاف ہے یہ ٹاپک. وہ بڑی ٹرکی چیز ہے. وہ سستی کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ کامن سینس ہے کہ بھئی کامن سینس از سینس وچ از ناٹ کامن. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کامن سینس ہے کہ سستی، لیزینس کا ورڈ آ گیا تو بھئی اس کے خلاف لکھو. نہیں، یہ اتنی زبردست ٹیکنیکل چیز ہے اس میں کہ لیزینس اچھی چیز ہے. کن لوگوں کے لیے؟ برے لوگوں کے لیے. اگر ہٹلر جیسا بندہ لیزی ہو تو دنیا میں کیا ہوگا؟ آرام. اگر ہٹلر جتنا ایکٹیو ہوگا اتنا جو ہے نا وہ مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جو اس کا مطلب ظاہری الفاظ ہے اس پہ مت جائے. اس کے اندر جو ہے ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ
لٹریچر جو ہے وہ ادب جو ہے وہ کیا ہے، وہ آرٹ ہے، وہ فن ہے. اور فن جو ہے، آرٹ لائز ان کنسیلنگ آرٹ. اس چیز کو سمجھے، آرٹ لائز ان کنسیلنگ آرٹ. فن کیا ہے؟ فن کو چھپانا، چیزوں کو چھپانا. اگر ایک ڈراما ہے اور ڈرامہ میں ایک دم آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اس کا اینڈ کیا ہوگا، وہ فلم یا ڈرامہ کبھی بھی کوئی نہیں دیکھے گا. وہ جو سسپینس ہوتا ہے، جو چیزوں کو چھپا چھپا کے ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آرٹ. وہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فن. تو آپ نے ایک ٹاپک کو سمجھنا ہے کہ بھئی ٹاپک کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہر پیراگراف میں آپ نے اس ٹاپک کو دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس ٹاپک کے بارے میں لکھ رہا ہوں یا کوئی اور چیز لکھ رہا ہوں. تو آپ نے ٹاپک پہ ہر وقت نظر رکھنا چاہیے. پھر جو تعارف ہے، اس کے بعد پھر 3 4 10 پیراگراف جتنے بھی ہے، اور پھر کنکلوژن ہے. تو کنکلوژن کو پھر آپ نے ایسا اختتام دینا ہوتا ہے کہ بھئی بندے کو یاد رہے، کہ وہ بالکل ایسا خوبصورت ہو. تو ان تمام چیزوں کے لیے پلیز میرا جو آپ سے وہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا زبان پہ عبور نہ ہو، وہ اردو ہے، انگلش ہے، یا جو بھی ہے، تب تک آپ اسے نہیں لکھ سکتے. اب ڈائریکٹ جو ہے نا اسے لکھنا بند کرے. آپ اپنی زبان کو امپروو کرے. اور زبان کا امپروو کیا ہے؟ زبان کی 3 چیزیں ہیں. ایک ہے گرامر، کہ آپ کو گرامر آنا چاہیے. اسپیلنگز اور گرامر کی مسٹیکس، ٹینسز کی مسٹیک کوئی بھی معاف نہیں کرتا، وہ ناقابل معافی غلطی ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ویکیبلری، جو الفاظ ہے، ذخیرہ الفاظ ہے، خوبصورت خوبصورت الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا پریکٹس ہے، کمیونیکیشن ہے، کہ آپ نے بار بار پڑھنا ہے، آپ نے سننا ہے، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے بولنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں زبان، اس کو کہتے ہیں لینگویج. تو جب تک اب میں آپ سے بول رہا ہوں اسے کے بارے میں، آپ کو اسے کا تقریر کر رہا ہوں، تو یہ اسے پہ اسے لکھنا ہے، مضمون پہ مضمون لکھنا ہے. تو اگر مجھے زبان پہ قابو نہیں ہے، مجھے زبان نہیں، مطلب میرے سمجھ سے بالاتر ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور اگر الفاظ ہے بھی تو اس کو میں جوڑ نہیں سکتا، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے، تو میں کیا خاک لکھوں گا مضمون؟ وہ تو بعد کی بات ہے. ہم نے پہلے جو ہے نا اینٹی اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے عمارت بنانی ہے. تو پہلے اینٹی تو اکٹھے کرو، اور جب اینٹی اکٹھے ہو جائے تو پھر اس کو ملانا کیسے ہوتا ہے، سیمنٹ اس میں کیسے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں گرامر. اپنے الفاظ اکٹھے کرنے ہیں، یہ ہے ذخیر الفاظ، ووکیبلری. پھر آپ نے اس کو جوڑنا ہے انٹو کو طریقے سے، یہ نا کہ کوئی ادھر لگاؤ کوئی ادھر ہو، ورنہ پھر جو ہے نا وہ چونی حد میں مار دیوار کچ تاثر یا میر و دیوار کچ، کہ اگر پہلے انٹ آپ کی غلط نکلے بھی جائے گا تو دیوار غلط ہوگا. تو مطلب یہ کہ یہ جوڑنا، اس جوڑنے کو کہتے ہیں گرامر. اور پھر اس کا پریکٹس کرنا، بار بار جو ہے نا وہ کرنا اور لکھنا. تو یہ میرا دوسرا ہے لیکچر ایسے رائٹنگ پہ. پہلے بھی میں نے انگلش میں ایک اس پہ لکھا تھا، اردو میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ مضمون جو ہے یہ ایک بہت ہی مختلف چیز ہے، یہ کوئی عام لکھائی نہیں ہے. اس میں اور پاکستان افیئرز میں، کرنٹ افیئرز میں، اسلامیات میں، سائنس میں فرق ہے. وہی ٹاپک اگر آپ کو سائنس میں ملے، مثلا آپ کو فوٹو سینتھسس ملے، فوٹو سینتھسس پہ مضمون لکھو، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اس سے مختلف ہوگا جو آپ ایروڈے سائنس میں، سائنس پیپر میں، یا جنرل سائنس میں، یا اس میں لکھو گے، بایولوجی میں، باٹنی میں. وہ بالکل دونوں مختلف ہوں گے. ٹاپک ایک ہے، لیکن اس پہ اسے جو ہوگا وہ لٹرری ہوگا. فوٹو سینتھسس جو ہے نا، آپ لکھیں گے کہ بھائی دیکھیے یہ روشنی خدا کا کتنا بڑا فضل ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ حیات، یہ زندگی کا ماخذ ہے، یہاں سے زندگی بنتی ہے، اور وہ زندگی ہمیں ملتی ہے روشنی کی شکل میں. اور پھر جب یہ روشنی کسی پتے پہ لگ جاتی ہے تو وہاں سے کاربوہائیڈریٹس نشاستہ بن جاتا ہے، اور وہ نشاستہ جو ہے وہ ہمارے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر زندگی پلتی پلتی ہے. یہ ہوگا مضمون. لیکن اگر آپ اس کو بایولوجی باٹنی میں لکھو گے یا جنرل سائنس میں لکھو گے تو وہ صرف اپنے فوٹو سنتھسس کا جو سمپل تعریف ہے وہ کرنا ہے، اور وہی ٹیکنیکل لینگویج میں اپنے فوٹو سنتھسس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ جو سائنس کی زبان ہے اور ادب کی زبان ہے وہ مختلف ہے، فلسفے کی زبان اور ادب کی زبان مختلف ہے. تو آپ نے مضمون کو اس طریقے سے لکھنا ہے. تو آپ اس ویڈیو میں آپ جو مضمون لکھیں گے اس کا جو کم از کم جو تعارفی پیراگراف ہوگا وہ میرے ساتھ شیئر کریں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی اس میں آپ کا زبان جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر زیادہ تر لوگوں کی زبان پہ پہلے فوکس کرے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ مضمون نویسی
کی طرف آئے، وہ بعد کا سٹیپ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم پہلے حرف سیکھتے ہیں، حروف کو ملا کے پھر ہم سیلیبل بناتے ہیں، سیلیبل کو ملا کے ہم الفاظ بناتے ہیں، اور الفاظ کو ملا کے ہم جملے بناتے ہیں. تو یہ سٹیج ہے گرامر. اس کے بعد آتا ہے کمپوزیشن. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم مضمون بھی لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہیں. یہ مختلف قسم کی کمپوزیشنز ہے جو ہم کرتے ہیں. اس میں سے ایک قسم جو ہے وہ ہے ایسے. تو ایسے کے بارے میں آپ کی جو بھی سوالات ہے، آپ کو سمجھ نہ آئے، تعریف کے سمجھ نہ آئے، تو وہ میرے ساتھ آپ کریں. اردو کا جو مضمون ہے، جو تحصیلدار یا پبلک سروس کمیشن یا مختلف اردو کا جو پیپر ہوتا ہے، اس میں جو آتا ہے وہ اور انگلش میں لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف آپ اردو کے الفاظ لکھتے ہیں اور آپ اس میں آپ انگلش کے الفاظ لکھتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. لیکن جو تصور ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مضمون ہے کیا چیز. بہت سے لوگوں کو اس کا تصور جو ہے وہ نہیں پتا. تو مزید جو ہے نا اس پہ ہم بحث کرتے رہیں گے. تھینک یو.